کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر آپ کو کبھی کیا تعجب نہیں ہوا یہ سن کر کہ ایک ایسا شخص آتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، نہ اس کی زبان ہندوستانیوں کی طرح ہے، نہ اس کا نسب ہندوستانیوں کی طرح ہے، نہ اس کا مذہب ہندوستانیوں کی طرح ہے، نہ اس کا خطہ ہندوستانیوں کی طرح ہے، نہ اس کا چلنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ اس کی تہذیب ہند کی ہے، نہ اس کی تہذیب ہند کی ہے، نہ اس کا کلچر ہند کا ہے، نہ اس کا انداز زندگی ہند کا ہے، نہ اس کا انداز بندگی ہند کا ہے، نہ اس کی کتاب اہل ہند کی طرح ہے، اس کا قبلہ الگ ہے، اہل ہند جس طرف جھکتے ہیں وہ الگ ہے، ہندوستان والوں کی زبان الگ ہے، اس کی زبان الگ ہے، اہل ہند کی فکر الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے۔ کتنا فرق تھا ہند والوں کی فکر میں اور آنے والے کی فکر میں۔ ہند والے ہزاروں کی عبادت کرتے تھے، آنے والا ایک کی عبادت کرتا تھا۔ ہند والے الگ الگ نسب پہ ناز کرتے تھے، وہ محمد رسول اللہ کا نسب رکھتا تھا۔ ہند والے بیٹیوں کو زندہ شوہر کی چتا پر جلا دیا کرتے تھے اور وہ بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ آنے والا آتا ہے، زبان الگ ہے، انداز الگ ہے، زندگی الگ ہے، کلچر الگ ہے، تہذیب الگ ہے، تمدن الگ ہے، سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے، لیکن وہ آ کر ایک درخت کے کنارے، ایک تالاب کے کنارے خاموش بیٹھتا ہے۔ کیا آنکھوں میں مستانگی ہوگی، کیا چہرے پہ انوار ہوں گے، کیا لبہائے مبارک سے پھول جھڑتے ہوں گے، موتیوں کی طرح کس طریقے سے جو ہے اس کے لبوں سے نکلنے والے جو ہے وہ جملے نکل کر کے جھڑتے ہوں گے اور لوگوں کے دل کے اندر چلے جاتے ہوں گے۔ آج ایک انسان اپنے 4 بیٹوں کو نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، آخر اس مرد درویش میں کیا کرامت تھی؟ اس نے 90 لاکھ کو مومن بنا دیا، اس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ ذرا غور تو فرمائیں، محلوں میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے اپنے پڑوسی کا دل نہیں جیت پا رہے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھنے والے نے جانوروں کا بھی دل جیتا تھا۔ جانوروں کو کہہ دیا بیٹھے رہو تو کسی اور کے خریدے ہوئے تھے، مگر کیا انداز دل ربانا تھا، کس طریقے سے دل جیتنے کا ہنر تھا۔ اس نے جانوروں کے بھی دل جیتے، جانور کسی اور کے خریدے تھے مگر وہ فقیر کے وہ جانور نہیں تھے۔ اس فقیر نے کہا بیٹھے رہو، اٹھا اٹھا کر تھک گئے مگر وہ بیٹھے ہی رہے جب تک وہ فقیر خود نہیں آیا اٹھانے کے لیے، اس وقت تک کہ اونٹ نہیں اٹھتے۔ اس نے تو تالاب کا بھی دل جیتا تھا، ایک دن تالاب سے کہہ دیا کہ کوزے میں سمٹ آ، تو تالاب بھی کوزے میں سمٹ آیا۔ انداز تو فرمائے وہ دل جیتنے کا کون سا انداز تھا؟ آپ جانتے ہیں آخر دل جیتنے کا ہنر کیسے آتا ہے، انسان دل کیسے جیتتا ہے؟ جس تالاب کا دل نہیں تھا اس کا بھی دل جیتا، جس پتھر کا دل نہیں تھا اس پتھر کا بھی دل اس طرح سے جیتا کہ 2 انگلیوں پر روک کر کہا اگر تو جادو کہے تو اپنی جگہ پہ رک جا۔ پتھر کا دل کیسے جیتا جاتا ہے کہ جیسے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور پتھر وہیں پر رک کر کے رہ گیا۔ انداز تو فرمائے کسی مورت کا بھی دل جیتا تھا۔ اللہ اکبر، مورت کو کہا کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کے لیے تو مورت کی صورت بن گئی اور وہ صورت چلنے کے قابل ہو گئی۔ اندازہ تو فرمائے جو پتھروں کا دل جیتنے کا ہنر جانتا ہو، جو دریاؤں کا دل جیتنے کا ہنر جانتا ہو، جو درختوں کے دل جیتنے کا ہنر جانتا ہو، جو جنات کے دل جیتنے کا ہنر جانتا ہو، جو جانوروں کے دل جیتنے کا ہنر جانتا ہو، آخر یہ ہنر آتا کہاں سے ہے؟ تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، جو محمد الرسول اللہ کا سچا غلام ہو جاتا ہے وہ دل جیتنے کا ہنر جانتا ہے۔ جو نبی کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو نبی کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، سلطان الہند سرکار غریب نواز نے اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں گزاری بلکہ انہوں نے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری۔ ان کا قدم اٹھتا تھا تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ بیٹھتے تھے اللہ کے قانون کے مطابق، وہ اٹھتے تھے اللہ کے قانون کے مطابق، کھاتے تھے اللہ کے قانون کے مطابق، سوتے تھے اللہ کے قانون کے مطابق۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند کر دیا تھا۔ جملے پہ غور فرمائے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند کر دیا تھا
تھا اللہ نے ساری کائنات کو ان کا پابند کر دیا تھا. وہ جو کہتے تھے ہو جاتا تھا. آج ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے کیونکہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. آج ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی کیونکہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے. وہ اللہ کی مانتے تھے, ساری کائنات ان کی مانتی تھی. ہم اللہ کی نہیں مانتے. بچے باغی ہو رہے ہیں, بچے بغاوت کر رہے ہیں, بیٹیاں بغاوت کر رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ایک مرد درویش اللہ کا فقیر تھا. وہ دروازوں پر بھیک مانگنے والا فقیر نہیں تھا, وہ اللہ کا فقیر تھا. اس کی فاں میں فقر تھا, اس کے قاب میں قناعت تھی, اس کے قاب میں, اس کے راہ میں جو ہے اللہ اکبر, اس کی راہ کے اندر ربوبیت کی محبت تھی. اللہ اکبر, اس کی یا میں یاد الہی تھی. وہ چار لفظوں سے جو فقیر جسے کہتے ہیں, بھیک مانگنے والے فقیر الگ ہوتے ہیں, دلوں کو روشن کرنے والے خدا کے فقیر الگ ہوتے ہیں. ایک مرد درویش آیا اور اس نے پورے ہندوستان کے اندر ایک انقلاب بپا کر دیا. آخر کوئی تو وجہ ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, سلطان الہند سرکار غریب نواز کی زبان کی تاثیر کو لے کر پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا پریشان ہے. 90 لاکھ کا دل جیتنے والا, اس کی زبان میں تاثیر کی وجہ کیا ہے؟ تو سلطان الہند سرکار غریب نواز خود فرماتے ہیں, جب میں مدینے سے چلا, مدینے منورہ سے چلا, ہندوستان کی سرحد پہ قدم رکھا, 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. ماں کو خط لکھا, ماں اللہ نے میری زبان میں کتنی تاثیر عطا کی ہے, ماں اللہ نے میری زبان میں کتنی تاثیر عطا کی ہے. ابھی میں اپنے مقام پر پہنچا نہیں اور 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. تو ماں نے خط کا جواب